آپ جب غار سے واپس آئے تو حضرت خدیجہ سے کہا تھا زمیلونی زمیلونی، مجھے کچھ اڑا دو، مجھے کچھ اڑا دو، اور حضرت خدیجہ نے خاموشی کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر اڑا دی۔ پھر جب آپ کچھ سکون میں آئے تو آپ نے فرمایا لقد خشیت علی نفسی، مجھے میری جان کا ڈر ہے۔ اس پر حضرت خدیجہ نے اطمینان دلایا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ انک لتصل الرحم، یقیناً آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، رحم کے رشتوں کو جوڑ کر رکھتے ہیں، آپ فقیروں کی مدد کرتے ہیں، محروموں کا خیال رکھتے ہیں، آپ امانت دار ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، مصیبت کے وقت مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت خدیجہ کو اطلاع دی تو حضرت خدیجہ ان کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی۔ ورقہ بن نوفل اس وقت عیسائی ہو چکے تھے اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بہت زیادہ ماہر تھے۔ ورقہ بن نوفل کے پاس جب لے کر گئیں، انہوں نے سارے واقعات پوچھے تو آخر میں یہ بات کہی تھی کہ کاش میں اس وقت جوان ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی، کاش میں اس وقت آپ کی مدد کرتا جب آپ کو اس شہر سے نکال دیا جائے گا۔ اس پر رسول اللہ نے ان سے کہا کیا وہ مجھے نکال دیں گے؟ یعنی وہ تو مجھے صادق اور امین کہتے ہیں۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں، اس جیسا پیغام لے کر جو کوئی بھی آیا ہے لوگوں نے ان کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کیا۔ تو اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت خدیجہ نے کمال عقل و دین کا مظاہرہ کیا تھا، کمال عقل کا، کمال دین کا۔ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا، دوسرے انہیں ایسی شخصیت کے پاس لے جانا کہ جو اس طرح کے معاملات میں مہارت رکھتے تھے۔ یوں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر سب سے پہلے لبیک کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مددگار بنی، اس مشن کے لیے اپنا مال لگایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمیشہ حضرت خدیجہ کا وجود مددگار کے طور پر ساتھ رہا۔ تو حضرت خدیجہ دین کے کمال پر تھی، پہچانتی تھی مشن کو اور اللہ سے اجر پانے کی توقع رکھتی تھی۔ اسی وجہ سے ایک بار جب حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانے کی کوئی چیز لے کر آ رہی تھیں تو حضرت جبریل علیہ السلام نے پہلے ہی جا کر رسول اللہ کو اطلاع کر دی کہ ابھی ابھی خدیجہ آپ کے پاس آئیں گی، وہ آپ کے کھانے کے لیے کچھ لا رہی ہیں اور انہیں رب کا سلام پہنچا دیں۔ حضرت خدیجہ آئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ یہ جبریل ہیں اور انہوں نے مجھے یہ کہا ہے کہ آپ کو رب کا سلام پہنچا دوں۔ اس پر حضرت خدیجہ نے کہا کہ اللہ تو خود السلام ہے اور جبریل علیہ السلام پر سلامتی ہو۔ تو حضرت خدیجہ کے بارے میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کرنا، شوہر کے انتخاب میں انہوں نے وہ خصوصیات سامنے رکھی تھی، بہترین خصوصیات جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت کی خواتین کا سردار بنا دی۔ آج تک اگر تاریخ انسانی میں ہم کسی خاتون کے انتخاب کو دیکھنا چاہیں تو حضرت خدیجہ کا انتخاب نمبر 1 ہے۔ یہ ان کے کمال عقل کی دلیل ہے۔ حضرت خدیجہ کا آپ کو تسلی دینا ان کے کمال دین اور عقل کی نشانی ہے۔ ورقہ بن نوفل کے پاس لے جانا یہ ان کے کمال عقل کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان خواتین پر رحمتیں نازل فرمائے، لیکن جیسے انہوں نے اپنے دین کی حفاظت کی اور اس دین کے لیے اپنی خدمات پیش کی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ 5ویں خاتون بھی جنت کی خواتین کی سردار ہیں اور ان کی خاص بات ان کی حیا اور صبر جمیل ہے۔ خاتون جنت کا نام حضرت فاطمہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، آپ کی بیٹی، آپ کا جگر گوشہ،
ایک مرتبہ حضرت علی نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں حضرت فاطمہ کا ذکر خیر کرتے ہوئے فرمایا کہ فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سارے اہل خانہ میں عزیز ترین تھیں، اور میری یہ شریک حیات چکی پیستی تھی، پیستے پیستے ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے، اور مشق بھر بھر کر لانے سے کمر اور سینے پر نشان پڑ جاتے تھے، گھر میں جھاڑو دیتے دیتے کپڑے میلے ہو جاتے تھے، چولہا پھونکتی تھیں اور ان سے کپڑے سیاہ ہو جاتے تھے، اور انہیں ان مشقت والے اعمال کی وجہ سے بڑی تکلیف پہنچتی تھی۔ ایک دفعہ رسول اللہ نے بعض اصحاب سے پوچھا، عورت میں سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ کسی سے جواب بن نہیں پڑا۔ حضرت علی مجلس میں موجود تھے، انہوں نے اس کا ذکر حضرت فاطمہ سے کیا تو انہوں نے کہا، آپ نے یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ ان میں سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ مردوں کو نہ دیکھیں اور مرد انہیں نہ دیکھیں۔ حضرت علی واپس گئے، رسول اللہ کو یہ بات جا کر بتائی، آپ نے ان سے دریافت کیا تمہیں یہ بات کس نے سکھائی ہے؟ یعنی پہلے تو آپ نے نہیں ذکر کیا، آپ کو یہ بات کس نے کہی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ مجھے فاطمہ نے سکھائی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، وہ تو میرا ایک ٹکڑا ہے، یعنی وہ تو میرا ایک حصہ ہے، میرے جسم کا ایک حصہ ہے۔ حضرت فاطمہ کون ہے؟ آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی، حضرت علی کی زوجہ مطہرہ، چکی پیس رہی ہیں، پانی بھر رہی ہیں، گھر میں جھاڑو لگا رہی ہیں، چولہا پھونک رہی ہیں، کھانا بنا رہی ہیں، بچوں کی بذات خود پرورش کر رہی ہیں، نہ اکتاتی ہیں، نہ غصے میں آتی ہیں، نہ شکوہ شکایت کرتی ہیں، صبر و تحمل کا نمونہ ہے، تسلیم و رضا کی ایک اعلیٰ مثال بنی ہوئی ہے۔ کیا ہم جگر گوشہ رسول کی تقلید نہیں کر سکتے ہیں؟ دوسری طرف حضرت فاطمہ کی شرم و حیا ہے، وہ تعریف اور تشریح کرتے ہوئے فرماتی ہیں، بہترین عورت وہ ہے جس کو مرد نہ دیکھے اور وہ مردوں کو نہ دیکھے۔ کیا اس سے بڑھ کر کوئی شرم و حیا کی تعریف کر سکتا؟ تو عورتوں کی عفت و عصمت یہ ان کے لیے سب سے قیمتی متاع ہے کہ مرد ان کے حلقے سے دور رہیں، وہ مردوں کے حلقے سے دور رہیں۔ پھر کس طرح سے حضرت فاطمہ نے اپنے آخری سفر کے لیے وصیت کی تھی کہ کسی درختوں سے شاخیں توڑ کر ان کو سیمی سرکل کی فارم میں میری چارپائی پہ لگا دینا اور اوپر کپڑا ڈال دینا تاکہ میرے جسم پر کسی کی نظر نہ پڑے۔ تو حضرت فاطمہ کی زندگی حیا کی مثال ہے، صبر کی مثال ہے۔ تو جب بھی آپ مثالی خواتین کی زندگیوں کو پڑھیں، آپ ان میں سے اپنے لیے سبق حاصل کریں کہ ہمارے لیے وہ کون سا اخلاقی اصول ہے جس پر ہم نے عمل کرنا۔ کیونکہ جب ہم اخلاق کے اصول پڑھتے ہیں یا اخلاقیات کو ویسے پڑھتے ہیں تو وہ خشک مضمون ہے، جب انہیں طیب لوگوں کی زندگیوں سے پڑھتے ہیں تو وہ ہمارے لیے موٹیویشنل فورس بن جاتی ہیں، آمادگی پیدا کرنے والی تحریک بن جاتی ہیں۔ چھٹی خاتون کو ہم دیکھیں گے حضرت عائشہ، جن کا علم اور زہد، علم آپ جانتے ہیں، زہد سے مراد ہے دنیا سے بے رغبتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھی۔ جب آیت برات نازل ہوئی، اس سے حضرت عائشہ اور ان کے گھرانے والوں کو شدید صدمہ پہنچا تھا۔ جب سارے لوگ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے بری الذمہ ہونے کی نزول برات کی آیات سنائی۔ تو ان کے والدین نے کہا، اٹھو بیٹی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو بوسہ دو اور آپ کا شکریہ ادا کرو۔ تو حضرت عائشہ نے جواب دیا، میں تو صرف رب کی شکر گزار بنوں گی جس نے میری برات نازل فرمائی، میں اس کے علاوہ کسی کی شکر گزار نہیں بنوں گی۔ یعنی میرے اوپر کسی نے کوئی احسان نہیں کیا، کیونکہ حضرت عائشہ کی گواہی نہ ان کے ماں باپ نے دی تھی۔ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ انہوں نے حضرت عائشہ کو غلط ثابت کیا تھا، لیکن ان کا یہ جواب کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی ہم کیا کہیں، یعنی بات تو ایسی نہیں ہے لیکن کیا جواب دیں۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کے پاس آئے تھے اور کہا تھا کہ عائشہ اگر غلطی ہوئی ہے آج توبہ کر لو، معافی مل جائے گی۔ اور حضرت عائشہ نے کہا تھا آپ سب لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ کا ایک ذہن بن گیا ہے اور آپ لوگ اسی طرح سے سوچتے ہیں۔ اور حضرت عائشہ نے اسی وجہ سے رب کا شکر ادا کیا کہ رب نے ان کی برات نازل کی۔ حضرت عائشہ کی بات سن کر رسول اللہ نے فرمایا کہ حضرت عائشہ نے حق کو صاحب حق کے لیے پہچان لیا۔ یہ حضرت عائشہ کی خصوصیت ہے، حق کو صاحب حق کے لیے پہچان لیا۔ تو اس خاتون کے پاس کون سا ربانی علم تھا، اور اس سے گہرا علم کس کے پاس ہو سکتا ہے جنہیں آخری پیغمبر کی رفاقت میں رہنے کا اعزاز حاصل ہوا، جس کی برات کے لیے آسمان سے وحی نازل ہو رہی ہے، جسے خوشخبری آخری پیغمبر سنا رہے ہیں، ان سے کہا جا رہا ہے اور والدین کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی کے قدم چوم لو جس نے خوشخبری سنائی ہے، تو وہ سمجھتی ہیں کہ سارا فضل اور سارا احسان صرف اللہ کی ذات کا، اور اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ میں شکر گزار بنوں گی تو صرف اللہ کی۔ اور رسول اللہ نے ان کی تائید کی کہ انہوں نے حق کو صاحب حق کے لیے پہچان لیا۔ اسی کو علم حقیقی کہتے ہیں، نہ کہ وہ علوم جو ڈگریوں کے لیے اور ملازمتوں کے لیے حاصل کیے جاتے ہیں، جن کی بنا پر لوگ ایک دوسرے پر برتری محسوس بھی کرتے ہیں اور برتری ظاہر بھی کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ کی پہلی خصوصیت علم تھی اور دوسری خصوصیت ان کا زہد ہے، یعنی دنیا سے بے رغبتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کی وفات کے بعد ایک دن حضرت عائشہ کے بھانجے عبداللہ ابن زبیر نے 1,80,000 درہم انہیں بھیجے۔ اس دن وہ روزے سے تھیں، انہوں نے لوگوں میں تقسیم کرنے شروع کر دیے۔ اس دور میں ان کی کتنی قدر و قیمت تھی، آپ دور کے درمیان فرق دیکھیے، پھر دیکھیے کہ 1 درہم اس دور میں کتنا زیادہ قیمتی تھا۔ بہرحال لوگوں میں انہوں نے تقسیم کرنا شروع کیا، شام ہونے تک 1 درہم بھی باقی نہیں رہ گیا تھا۔ افطار کے وقت لونڈی سے انہوں نے کہا میرے لیے افطار کا انتظام کر دو، تو 1 روٹی اور تھوڑا سا تیل لے کر حاضر ہوئیں اور کہنے لگیں آپ نے آج جتنا کچھ تقسیم کیا ہے اس میں سے 1 درہم کا گوشت خرید لیتی تو اسی سے افطار کر لیتی۔ حضرت عائشہ نے فرمایا آپ ناراض نہ ہوں، اگر آپ مجھے یاد دلا دیتی تو شاید میں ایسا کر لیتی، لیکن حضرت عائشہ کے ذہن سے بھی ان چیزوں کا نکل جانا یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ دنیا سے کس قدر بے رغبتی اختیار کیے ہوئے تھے۔ پھر حضرت عروہ بن زبیر جو حضرت عائشہ کے بھانجے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے حضرت عائشہ کو 70,000 درہم تقسیم کرتے دیکھا ہے، اور وہ خود پیوند لگے ہوئے کپڑے پہنتی تھی، نیا نہیں خریدتی تھی۔ اور حضرت عائشہ کی خشیت دیکھیں، قاسم بن محمد حضرت عائشہ کے بھتیجے فرماتے ہیں میں روزانہ عائشہ کی خدمت میں سلام کرنے جاتا تھا۔ ایک دن جب میں پہنچا تو دیکھا کہ وہ نماز میں اس آیت کو بار بار پڑھ رہی تھیں اور رو رہی تھیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں گرم ہوا کے عذاب سے بچا لیا۔ یہ سورۃ طور کی آیت نمبر 27 ہے۔ کہتے ہیں میں وہاں کھڑا کھڑا تھک گیا اور میرے ذہن میں خیال آیا کہ میرا بازار کا کام ہے، میں وہ کام کر کے پھر واپس آتا ہوں۔ میں واپس آیا تو دیکھا ایسے ہی نماز پڑھ رہی تھیں اور ویسے ہی رو رہی تھیں۔ یہ اسلام کی بیٹی جنت کی خواتین کی سردار کیسے بنی؟ اپنے علم کی وجہ سے، دنیا کی بے رغبتی کی وجہ سے، اپنی خشیت کی وجہ سے اور اپنی پاک دامنی کی وجہ سے، اپنے جود و کرم، اپنی سخاوت کی وجہ سے۔ کیا ہم حضرت عائشہ کی تقلید نہیں کر سکتے ہیں؟ ان جیسا علم، ان جیسا تقوی، ان جیسا زہد اختیار نہیں کر سکتے ہیں؟ یقیناً ارادے کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح علامہ ابن جوزی نے لکھا ہے کچھ گمنام خواتین ہیں جن کے بارے میں ہم ضرور دیکھیں گے، کیونکہ جس وقت ہم کسی کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو اس میں سے کچھ نکات ضرور اپنے لیے اخذ کرتے ہیں۔
وہ نیک عورت آٹا گوندھ رہی تھیں اور ان کو شوہر کی وفات کی خبر موصول ہوئی. اپنا ہاتھ اٹھا لیا اور کہا اس کھانے میں کچھ لوگ ہمارے شریک ہو گئے. یعنی صبر کی انتہا ہے اور انتظار ہے کہ اب شوہر کا افسوس کرنے کے لیے لوگ آئیں گے، اور اس میں اور لوگوں کا بھی حصہ شامل ہو گیا. اس کے علاوہ انہوں نے اس پر کوئی غلط لفظ اپنی زبان سے نہیں نکالا. ایک دوسری عورت کا واقعہ میں ملتا ہے، وہ چراغ جلا رہی تھی کہ شوہر کی وفات کی خبر آ گئی. چراغ بجھا دیا اور کہنے لگیں اس تیل میں اب ہمارے ساتھ کچھ اور لوگ شریک ہو گئے. یہ مومن خواتین تقوی اور طہارت کے کس مقام پر تھیں؟ پہلی خاتون گوندھے ہوئے آٹے کو چھوڑ دیتی ہیں، دوسری خاتون جلے ہوئے چراغ کو بجھا دیتی ہیں، کیونکہ شوہر کی وفات سے ورثاء کا حق شامل ہو جاتا ہے. ایسا تقوی. انہیں اندیشہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی دوسرے کے مال کو بغیر اجازت کے میں استعمال کر لوں. اللہ کے خوف اور اللہ کی خشیت کی وجہ سے انہوں نے یہ راستہ اختیار کیا. کیا تقوی اور ورع کی اعلیٰ مثال نہیں ہے یہ خواتین؟ یقیناً خواتین کو اعلیٰ پائے کی زندگی گزارنے والی خواتین سے سبق حاصل کرنا چاہیے. اسی طرح سے ام عطیہ اور ربی بنت معوذ کا ایمان اور شجاعت دیکھیں گے. ام عطیہ انصاریہ اور ربی بنت معوذ افرا فرماتی ہیں ہم لوگ رسول اللہ کے ساتھ غزوات میں شریک ہوتے تھے، لوگوں کی خدمت کرتے، ان کے لیے کھانے تیار کرتے تھے اور زخمیوں کو مرہم پٹی کرتے تھے، لوگوں کو پانی پلاتے تھے، مریضوں کی دیکھ بھال اور مقتولین کو یعنی جو لوگ شہادت پا جاتے تھے اور مجروحین یعنی زخمی لوگوں کو ہم مدینہ میں شفٹ کرنے کا کام کرتی تھی. اور آپ جانتے ہیں یہ بڑا مشقت والا عمل ہے. تو یہ کون سا ایمان اور یقین تھا؟ کس سے اجر پانے کی توقع تھی؟ آخر وہ کیوں یہ فرائض انجام دے رہی تھی؟ کس چیز نے انہیں اپنے گھروں سے نکال کر میدان جنگ میں لا کر کھڑا کر دیا تھا؟ کس وجہ سے وہ یہ اعمال انجام دے رہی تھیں؟ اپنے گھر میں ہوتی تو اپنی اولاد، اپنے اہل خانہ اور مال و دولت سے وہ فائدہ اٹھاتی، لیکن گھر والوں سے، اولاد سے، مال و دولت سے دور ہو کر، آسائشوں سے دور ہو کر مجاہدین کی پشت پناہی کر رہی تھی، مریضوں اور زخمیوں کی پٹی کر رہی تھی، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرتی تھی اور مقتولین اور مجروحین کو اٹھا کر مدینہ میں منتقل کرتی تھی. اسی طرح صحابیات پاکیزہ اور طاہرہ تھیں، یعنی پاک زندگی گزارتی تھیں. لیکن آج کے دور میں فسق و فجور پھیلانے والوں نے کس طرح اسلام کی بیٹیوں کو گھروں سے نکالا ہے، حجاب اور ستر کی حدود کی حفاظت نہیں کر پاتی، اور کس طرح انہیں کس کس مقام تک لے جا کے کھڑا کر دیا، پولیس میں، موٹر وے پہ، پیٹرول پمپس پہ، پھر اسی طرح سے فوج کے مختلف اداروں میں. آخر حوا کی بیٹی کو گھر سے نکالنے کا کیا مقصد ہے؟ بظاہر تو مقاصد کچھ اور نظر آتے ہیں، لیکن اصل مقصد وہی ہے جو مقصد آج ابلیس نے کافروں کے ملکوں میں پورا کیا ہے. اصل مقصد یہ ہے کہ حوا کی بیٹی کو گھر سے باہر نکال کر اس سے لطف اندوز ہو، اس کی آواز سے، اس کے حسن سے، اور انہیں اپنی ہوس کا نشانہ بنائے. اس وجہ سے آج کی مسلمان عورت کو ایمان، یقین اور شجاعت کے راستے پر چلنے کی ضرورت ہے. انہی خواتین کی تقلید کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج مسلمان عورت کو، اسلام کی بیٹی کو اپنی حیا کی، اپنے عصمت کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور انہی مثالی خواتین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.